أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، بات ہماری کل یہ چل رہی تھی کہ شیطان نے دھوکے سے کام لیا اور وہ شجر ممنوعہ جس درخت سے کھانے سے منع کیا گیا تھا اس درخت سے کھلا دیا. قرآن مجید کی ترتیب سے پتہ چلتا ہے، جس کو علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ نے لکھا شیخ قطب کے حوالے سے، کہ ممکن ہے کہ شیطان نے تدریجاً دھیرے دھیرے الگ الگ اسٹیپ لے کر آدم علیہ السلام کے اوپر حملہ کیا. سب سے پہلے وسوسے سے کام لیا، اور وسوسہ کیا کہ ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، تم کو اس وجہ سے نہیں روکا ہے اس درخت سے مگر یہ کہ تم دونوں فرشتے ہو جائیں گے. تو فرشتے ہو جانے کی لالچ دی اس نے. اگر یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کا ہے تب تو اس آیت سے دلیل نہیں کر سکتے کہ فرشتوں کا مقام انسان سے بڑا ہے، کیونکہ نبوت اگر ملی نہ ہو تو پھر نبوت کا کیا مقام ہے، وہ کیسے پتہ چلتا اور کیسے فرشتہ بننے کی خواہش کرتے. اور اگر نبوت کے بعد کی بات ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کا منشا، جو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دی ہے، جو صفات ملائکہ کے اندر ہے، اس کو طلب کیا ہوگا. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے ابلیس کی تصدیق کی یا نہیں کی؟ اس کا جواب علماء نے لکھا ہے، محققین نے، کہ نہ یقینی طور پر تصدیق کی ہے، یعنی اس کو سچا سمجھا ہے، نہ گمان کیا تھا، لیکن یہ کھانے پر جو قدم اٹھا لیا وہ غلبہ شہوت کے اندر، جیسے کہ کوئی آدمی ہم کو
کسی چیز کے بارے میں فضیلت بتلاتا رہے اور اس کے ورچیوز بتائے کہ یہ ایسی چیز ہے ویسی چیز ہے. اب وہ آدمی قابل اعتماد نہ بھی ہو، لیکن آدمی اس کی من پسند ہونے کی وجہ سے یا کوئی ایسا فائدہ بتلا دیا ہو جو ہمارا دل چاہتا ہے، تو اس آدمی کی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے بھی اس کو استعمال کر لیتے ہیں کہ چلو دیکھ تو لو کیا ہوتا ہے. بس اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بات کی. اور ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا شیطان نے آدم علیہ السلام کو دو باتوں کی لالچ دی تھی؟ کیا دونوں باتیں ایک ساتھ مراد تھی کہ فرشتہ بھی ہو جائیں اور ہمیشہ ہمیش بھی رہیں؟ امام راضی نے لکھا ہے کہ ممکن تو یہی ہے، کیونکہ رغبت اسی وقت ہوگی جبکہ پورا مجموعہ ہوگا. جب مجموعے کی لالچ، دونوں چیزوں کی لالچ دی ہوگی، یہ یا یہ نہیں کہ یا تو فرشتہ بن جائیں یا ہمیشہ رہنے کو مل جائے، دونوں میں سے کوئی ایک بات. لفظ او تو اسی کو پر دلالت کرتا ہے، لیکن ترغیب مکمل اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ وہ دونوں چیزیں مراد لی جائے. خیر، اللہ تعالیٰ نے شیطان کی جو چال ہوئی، اس شیطان نے جو چال چلی، اس چال کا پہلا اسٹیپ تھا وسوسے کا. شیطان نے دیکھا کہ انہوں نے تو قبول نہیں کیا، تو اب اس نے دوسرا اسٹیپ لیا، وقاسمہما، قسم کھائی. اس نے قسم کھانے پر بھی انہوں نے تصدیق نہیں کی، تو اب وہ اس نے تیسرا اسٹیپ لیا، وہ یہ کہ دھوکے سے کام لیا. فدلاہما بغرور، یعنی ان دونوں کو لذتوں کو حاصل کرنے کے اندر مشغول کر دیا. وہ دونوں اپنے جنت کی نعمتوں میں مستغرق تھے، یہ بھول گئے کہ اس سے ہم کو روکا گیا تھا. اسی کو قرآن مجید میں دوسری جگہ پر فنسی ولم نجد لہ عزما یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے اور ہم نے آدم کے اندر پختگی، ارادے کی پختگی کو نہیں پایا. خیر، تو فدلاہما بغرور، اس نے دھوکے سے ان دونوں کو مائل کر دیا. یہ دلہ کا جو لفظ ہے لغت کے اعتبار سے یہ دو معنی پر دلالت کرتا ہے. ایک تو دلو فی البئر، کنویں میں ڈول کو لٹکانا، اس کو دلہ کہتے ہیں. پیاسا آدمی اپنے پاؤں کو کنویں کے اندر لٹکاتا ہے تاکہ پانی لے، پھر وہ اس میں پانی نہیں پاتا ہے. تو اس مقام کے اوپر دلہ کے معنی لالچ دلانا. یہ تدلیہ کا جو لفظ یہاں استعمال کیا گیا کہ دھوکے سے ان کو لالچ دلائی. اور ایک لفظ دالتن ہے جس کے معنی ہے جرأت، اس سے بنا ہے فدلاہما بغرور. ابلیس نے دھوکے سے ان دونوں کو درخت کے کھانے پر جرأت دلائی دھوکے کے ذریعے. ہاں، ظاہری بات ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام یہ دونوں کیسے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر سکتے تھے، لیکن اس نے ہمت دلائی اور کھلا دیا. فدلاہما بغرور، ایک ترجمہ علماء نے یہ کیا ہے کہ ان دونوں کو دھوکے سے اتار دیا اپنے درجے سے، ان کو طاعت کے درجے سے معصیت کے درجے میں اتار دیا. فرما بردار تھے، فرما برداری سے نکال کر نچلے درجے پر پہنچا دیا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قسم کھا کے دونوں کو دھوکا دیا. حضرت آدم علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ کیا کوئی اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھاتا ہوگا. امام راضی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں لکھا ہے
کہ ان کے غلاموں کو جب دیکھتے تھے کہ جو غلام اچھی نماز پڑھتا ہے اور خوب فرما برداری کرتا ہے تو اس کو آزاد کر دیتے تھے. اب غلاموں میں بھی یہ بات مشہور ہو گئی کہ ابن عمر اس طرح سے کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ، تو غلام بھی لالچ کرتے ہوئے، آزادی کی لالچ میں اس طرح کرتے کہ نماز بھی اچھی طرح بنا کے پڑھتے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اور آپ کے گھر والے جو بھی حکم دیتے اچھی طرح کرتے تھے. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے کہا کہ لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یخدعونک، یہ لوگ آپ سے خدا کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا من خدعنا باللہ ان خدعنا لہ، جو ہمیں اللہ کے ذریعے دھوکہ دے گا تو ہم اس کے دھوکے میں آ جائیں گے. ہاں، تو فد اللہما بغرور. علامہ عثمانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ آدم اور حوا علیہم السلام شیطان کی قسموں سے متاثر ہوئے کہ خدا کا نام لے کر کون جھوٹ بولنے کی جرات کر سکتا ہے. شاید وہ سمجھے کہ واقعی اس کے کھانے سے ہم فرشتے بن جائیں گے یا پھر کبھی فنا نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نہیں فرمائی ہے اس کی انہوں نے کوئی اور علت نکالی ہوگی یا کوئی اور معنی نکالا ہوگا. سوال ہوتا ہے کہ فتکونا من الظالمین تو اللہ نے فرمایا تھا، اور سورہ طٰہٰ میں یہ بھی ہے ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی. اے آدم، یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نکال نہ دے کہ تم شقی ہو جاؤ، پریشان ہو جاؤ. تو یہ بھول گئے ہوں گے، یہ حکم سے نسیان ہو گیا ہوگا. یہ خیال نہ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے مسجود ملائکہ بنایا، اب مجھے فرشتہ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا تھا، پھر فرشتہ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی کو تو قرآن نے کہا فنرسی ولم نجد لہ عزما. آدم علیہ السلام بھول گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کبھی حکم دیتے ہیں تو یہ تشریعی حکم دیتے ہیں کہ کرنا پڑے گا، کبھی شفقت کا بھی حکم دیتے ہیں. علامہ عثمانی علیہ الرحمہ نے اس کو ایک مثال سے یوں سمجھایا کہ ریل کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے انڈیا کی ٹرینوں کے اندر کہ ٹکٹ دے کر بیٹھے، ٹکٹ لے کر نہیں بیٹھیں گے، بغیر ٹکٹ کے بیٹھیں گے تو اتنا جرمانہ ہوگا. تو ریل میں بغیر ٹکٹ کے سفر کرنے کی ممانعت ہے. یہ تو قانونی حیثیت ہے کیونکہ اس کا اثر کمپنی کے حقوق پر پڑتا ہے. لیکن گاڑیوں میں ایک چیز اور بھی لکھی ہوتی ہے کہ کھڑکی سے نہ تھوکیں، صفائی رکھیں، گندگی سے بیماری پھیلتی ہے، اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہے. یہ جو ممانعت ہے یہ شفقتاً ہے، کیونکہ بیماری پھیلنے کی علت وہاں پہ بتلائی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو آرڈرز ہوتے ہیں، ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، وہ بعض تشریعی ہوتے ہیں جن کی خلاف ورزی کرنے والا قانونی مجرم سمجھا جاتا ہے، جن کا انتخاب کرنے والا ان حقوق کے منافی ہے جن کی حفاظت کرنا شریعت کا منشا تھا. دوسرے بعض وہ اوامر و نواہی ہوتے ہیں جن کا منشا فقط شفقت ہوتی ہے، جیسے طب نبوی وغیرہ کی بہت سی حدیثوں میں علماء نے تشریح کی ہے، وضاحت کی ہے اس کی. تو آدم علیہ السلام نے اس درخت کے کھانے کی جو ممانعت تھی اس کو نہیں شفقت سمجھا کہ یہ تو شفقتاً منع کیا ہے. اسی لیے شیطان کی وسوسہ اندازی کے بعد اس کی خلاف ورزی کرنے کو زیادہ بھاری خیال نہیں کیا، مگر چونکہ انبیاء علیہ السلام کی چھوٹی سی لغزش بھی ان کے مرتبہ قرب کے لحاظ سے بڑی سمجھی جاتی ہے، بڑی بن جاتی ہے. جیسے کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکی ہوتی ہے لیکن وہ زیادہ قریب لوگوں کے لیے وہ برائی ہو جاتی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی یہ جو چک ہو گئی
ان کا مرتبہ قرب کے لحاظ سے وہ بڑی سمجھی گئی. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا ظاہری نقصان اٹھانے کے علاوہ ایک لمبے زمانے تک توبہ اور استغفار میں رہے. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا شیطان کی حرکت کو، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، پھر جب دونوں نے درخت کو چکھا ہے. ہاں، چکھنا الگ چیز ہوتی ہے، کھانا الگ چیز ہوتی ہے. ہر چکھنا کھانا نہیں ہوتا. بعض دفعہ آدمی چکھ کے کھاتا نہیں ہے. مثال کے طور پر کھانا پک رہا ہے، شادی وادی ہے، وہاں کچھ لوگ بیٹھے کہا بھائی چکھ لو، تو وہ چکھتے ہیں اور کھا بھی جاتے ہیں. تو یہ تو چکھنا بھی ہوا، کھانا بھی ہوا. لیکن وہ عورت جس کا شوہر بہت کڑیل دماغ کا ہو اور معمولی بات پر غصے ہو جاتا ہو، رمضان کے مہینے میں وہ کھانا پکا رہی ہے، اس کو خطرہ ہے کہ اگر نمک زیادہ گر گیا تو شوہر بگڑے گا اور غصے ہوگا، تو حکم ہے اس کو کہ وہ زبان سے چکھ کر تھوک لے تاکہ نمک کا احساس ہو جائے. تو یہ چکھنا تو ہوتا ہے، کھانا نہیں ہوتا، اسی لیے روزہ نہیں ٹوٹتا. وہ چکھ کے فیصلہ کر دیتی ہے کہ نمک کم ہے یا زیادہ، پھر تھوک لیتی ہے. تو وہاں چکھنا پایا جاتا ہے لیکن کھانا نہیں پایا جاتا. امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فَأَكَلَا مِنْهَا یہ لفظ اگر نہ لکھا ہوتا تو فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَ، اس آیت کریمہ سے تو یہی پتا چلتا ہے کہ ان دونوں نے درختوں کو چکھا تھا. اس کا یہ مطلب کہ جو لیا بھی تھا وہ بہت کم لیا تھا، بہت تھوڑا سا لیا تھا، تاکہ اس کے مزے کو معلوم کرنا تھا کہ اس کا مزہ کیسا ہے. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَ، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت حوا علیہ السلام نے پہلے کھایا ہے اور دیکھا آدم علیہ السلام نے کہ کچھ ہوا نہیں ہے، تو پھر آدم علیہ السلام نے بھی کھایا. ایسا ہوتا ہے. میرا ایک بھائی چھوٹا ہے انگلینڈ کے اندر، وہ اسکول جاتا تھا، تو اسکول جاتے ہوئے راستے کے اندر دھتورا ایک ایسا پھل ہوتا ہے کہ جو چکھو تو میٹھا لگتا ہے لیکن اس کے اندر زہر ہوتا ہے، پوائزن ہوتا ہے. وہ بالکل چھوٹا، تیسری کلاس یا چوتھی کلاس میں پڑھتا ہوگا. تو 2-4 لڑکے گئے تو ایک نے چکھا، بڑا میٹھا لگا. اب یہ میٹھا لگ کے پھر کھانے میں لگ گئے تو خوب کھایا، پھر پوائزن ہوا. تو ایسا ہوا کہ حوا علیہ السلام نے چکھا تو کچھ ہوا نہیں، آدم علیہ السلام نے بھی پھر کھا لیا. پھر جو ہونا تھا ہوا، بدت لہما سوآتہما، ان دونوں کا ستر ان کے لیے سامنے کھل گیا. یعنی اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے جنتی لباس ان سے اتار دیا گیا. جنتی لباس حقیقت میں لباس تقوی کی ایک محسوس صورت ہوتی ہے. علامہ عثمانی لکھتے ہیں کہ کسی ممنوع کے ارتکاب سے لباس تقوی کے اندر رکھنا پڑتا ہے. رکھنا پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پھٹن ہو جاتی ہے، کچھ کمزوری آ جاتی ہے. کہ جتنا تقوی کمزور ہوگا جنتی لباس سے اتنی محرومی ہوگی. شیطان نے کوشش کی کہ آدم علیہ السلام سے گناہ کرا کر بدن سے جنت کا لباس، جو لباس فاخرہ تھا، اتروا دے. وہ اس کا مقصد تھا. اور علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لباس جنت کو نکلنے کو اس درخت کے کھانے کا ایک طبعی اثر تھا. یعنی اس درخت کے کھانے سے لباس نکل جاتا تھا. اب وہ لباس
جیسے میں نے کہا کہ یا تو ایسا نور تھا یا ایسے پھول تھے جس کی وجہ سے پورا بدن ڈھکا رہتا تھا، یا یہ کہ پورا بدن ناخن کے جیسا ناخن ہوتا ہے اسی طرح کا لباس تھا، یا یہ کہ جنت کا کوئی جوڑا ایسا پہنایا جاتا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کا سطر نہیں دیکھ سکتے تھے، اس کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، ایک دوسرے کا سطر نہیں دیکھا تھا۔ اب تو دونوں کے سامنے کھل گیا، اور سطر کھلتے ہی وَتَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے۔ یہاں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ چاہے انسان ننگا پیدا ہوا ہے، لیکن فطری طور پر حیا مانے ہوتی ہے ننگا رہنے سے۔ اسی لیے جس خاندان کے اندر دینی ماحول ہوتا ہے، وہ بچہ چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، 4-5 سال کا ہی کیوں نہ ہو، وہ کہ بڑوں کے سامنے برہنا نہیں آتا ہے، وہ شرماتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سطر کو چھپانا یہ صرف اسی شریعت کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر سطر کو چھپانے کو اہمیت دی گئی ہے۔ آج اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، ہمارے بڑے بڑے بھی اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں تو گھروں میں اس طرح کا لباس پہن کے بچوں کے سامنے، بڑوں کے سامنے آتے ہیں کہ ان کو سطر کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا۔ غیر قوموں کے اندر تو یہ ہوتا ہے ہوئے، لیکن اس موبائل نے، اس وبا نے اس طرح سے بے حیائی کو عام کر دیا کہ سطر نام کی چیز نہیں رہی۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر دلیل ہے اس بات کی کہ سطر کا کھولنا آدم علیہ السلام سے لے کر برا ہے۔ دیکھو سطر کھلتے ہی دونوں جلدی جلدی چھپانے کی طرف لگ گئے، حالانکہ ان دونوں نے پہلے دیکھا نہیں تھا ایک دوسرے کا سطر، خود کا نہیں دیکھا تھا، لباسی اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا تھا۔ تو وَتَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ جنت کے درختوں سے۔ اب کون سا درخت تھا؟ بعض حضرات نے، جیسے میں نے کل کہا تھا، کہ انجیر کا درخت مراد لیا ہے، اور علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ نے کیلے کا درخت کا پتا بھی مراد لیا ہے۔ کیلے کے درخت کے جو پتے تھے وہ اپنے چپکانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آواز دی ان دونوں کو کہ کیا میں نے تم دونوں کو روکا نہیں تھا اس درخت سے؟ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ مجھے ایک روایت ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو آواز دی، افرارا منی یا آدم، اے آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ اب یا تو ڈائریکٹ آواز دی ہوگی یا الہام کیا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ بل حیاء منک یا رب، اے میرے رب آپ سے شرم آتی ہے۔ ما ظننت ان احدا یقسم باسمک کاذبا، میں نے یہ گمان نہیں کیا تھا کہ کوئی آپ کا نام لے کر جھوٹی قسم کھائے گا۔ ثم ناداہ ربہ، پھر اللہ تعالیٰ نے پکارا، اما خلقتک بیدی، اے آدم میں نے اپنے ہاتھ سے تجھے نہیں پیدا کیا؟ اما نفخت فیک من روحی، میں نے اپنی روح تجھ میں نہیں ڈالی؟ اما اسجدت لک ملائکتی، کیا میں نے اپنے فرشتوں سے سجدہ تیرے سامنے نہیں کرایا؟ اما اسکنتک فی جنتی فی جواری، اور میں نے اپنی جنت میں اپنے قریب میں تجھے نہیں رکھا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا۔ پوچھا، الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم لوگوں کو روکا نہیں تھا؟ یہیں سے علامہ آلوسی بغدادی لکھتے ہیں کہ بعض حضرات نے دلیل پکڑی ہے کہ اس درخت سے کھانے کی جو ممانعت تھی وہ بہت سخت تھی، جس کو کہیے کہ نہی تحریمی تھی، اس لیے کہ یہاں پہ
ملامت بھی کی جا رہی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے شرمندگی اور استغفار بھی پایا جا رہا ہے۔ لیکن بہت سارے مفسرین فرماتے، اکثر مفسرین جیسے کہ علامہ آلوسی نے لکھا کہ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ممانعت تھی وہ نہیں تنزیہی تھی، بہت اسٹرانگ ممانعت نہیں تھی، البتہ چونکہ پہلا انسان ہے اور ابو البشر ہے، نبی بنائے جائیں گے، اتنے بڑے آدمی ہے، تو بڑوں کی چھوٹی بات بھی، چھوٹی غلطی بھی بڑی سمجھی جاتی ہے، اس لیے آدم علیہ السلام نے اس کو بڑا سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا، وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور کیا میں نے نہیں یہ کہا تھا کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ ان آیات میں تو نہیں ہے لیکن سورہ طٰہٰ کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، کہ یہ ابلیس تو تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، وہ تمہیں جنت سے نکال نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے روکا نہیں تھا، اور یہ نہیں کہا تھا کہ وہ تمہارا دشمن ہے کھلا ہوا۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا، اب یہ بات ہے کہ آدم علیہ السلام نے شیطان کی بات کیسے مان لی، تو وہ پوری بات تو آ گئی، لیکن دیکھیے جنت کا لباس کیا تھا اور وہ لباس نکال لیا گیا۔ ہم اتنا سوچیں کہ ایک چوک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کا لباس لے لیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر استنجا کی ضرورت نہیں تھی اور شہوت کی حاجت نہیں تھی، ان کے بدن پر کپڑے تھے جو کبھی اترتے نہیں تھے، کیونکہ حاجت اتارنے کی ہوتی نہیں تھی۔ آدم اور حوا علیہ السلام اپنے اعضاء سے واقف نہیں تھے، جب یہ گناہ ہوا تو لوازم بشری پیدا ہوئے، اپنے حاجت سے خبردار ہوئے، اپنے اعضاء دیکھے، گویا اس درخت کے کھانے سے جو پردہ انسانی کمزوریوں پر پڑا ہوا تھا وہ اٹھ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نظر میں صرف اپنی سادگی اور معصومیت تھی، اور ابلیس کی نظر میں صرف اس کی خلقی کمزوریاں۔ جب آدم علیہ السلام کو اپنی کمزوریاں سامنے آ گئی، اس غلطی کے بعد انہوں نے توبہ اور انابت اختیار کی۔ ابلیس کو پتا چلا کہ یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، ان کا کمال، ان کی شرافت، نجابت کی انتہا شیطان نے دیکھ لی، اس لیے شیطان سمجھ گیا کہ یہ مخلوق لغزش کھا کر بھی میری مار کھانے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو فرمایا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے تیرا بس ان لوگوں کے اوپر نہیں چلے گا۔ اس درخت کو تورات کے اندر ابن قتیبہ کی نقل کے موافق شجرۃ علم الخیر والشر، اس درخت کا نام شجرۃ علم الخیر والشر، اچھائی اور برائی کے علم کا درخت۔ اس درخت کے کھانے کے بعد ہی تو سب چیزیں سامنے آئی۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ جو کلمات ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے سپارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات لے لیے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ سے یہ کلمے سیکھے تھے آدم علیہ السلام نے۔ کیسے سیکھ لیے؟ قربان جائیں حکیم الامت علیہ رحمہ پہ، انہوں نے ایک نقشہ کھینچا اور فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے غلام سے ناراض ہو جائے اور اتنا غصے ہو، اب یہ غلام ہکا بکا رہ کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اب اس میں بولنے کی کوئی طاقت نہیں کہ کیا کروں،
ایسا شرمندہ ہوتا ہے کہ اب اس غلطی کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر آقا دیکھتا ہے تو آقا پوچھتا ہے کہ کھڑا کیا ہے، بول کیا چاہیے. پھر اسی غصے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں دے رہا ہے کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا. آدم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے کلمات لے لیے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. کیسے؟ ہم نے گناہ کر کے اپنا نقصان کیا ہے، اور ہم نے خود اپنے آپ کو جنت سے نکالنے کا عمل پیش کیا. ہماری طرف سے وہ بات پیش آئی کہ جس کی وجہ سے جنت سے ہم نکال دیے جائیں. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ نے ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کیا، آپ نے ہمارے گناہ پر پردہ نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور آپ نے ہماری توبہ کو قبول نہیں کیا، رحم نہیں کیا ہمارے اوپر، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. جب دعا کرنے والا یہ دعا کرتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، تو کہتے کہ آمین. ارے یہاں آمین کیوں بولتے ہو؟ یہاں بے شک کہو کہ یقیناً ہم ظالم ہیں، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نقصان اٹھانے والا. نقصان کیسے اٹھانے والا؟ کہا کہ آخرت کے اندر جو ہمارا حصہ تھا، ایک گھڑی کی شہوت کے اندر ہم نے بیچ دیا. ایک درخت تک کو صرف چکھنے کے اندر ہم نے چکھا، پیٹ بھر کے کھایا بھی نہیں ہے، وہ تو تھوڑی ہی دیر لگی تھی. اس کے اندر ہم نے اپنے جو آخرت کا حصہ تھا وہ بیچ دیا. ایک بات یہاں معلوم ہوتی ہے کہ گناہ چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ اگر معاف نہ کرے تو اس پر پکڑ ہو سکتی ہے. چھوٹے گناہ کے معاف ہونے کے بارے میں یقینی تھوڑی ہے کہ معاف ہو ہی جائے گا جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا. آدم علیہ السلام کا یہ گناہ، اس کو گناہ کہیں، یہ صغیرہ تھا، اور وہ بھی نبوت سے پہلے کا. ارے پہلے یہ بات کہ دنیا میں آنا ہے، موت آئے گی، پھر دوبارہ اس طرح سے دوبارہ دنیا سے پھر جنت میں جانا ہوگا، یہ سب باتیں تو آدم علیہ السلام کے سامنے نہیں ہوگی. اور آدم علیہ السلام نے درخت کو کھایا تھا تو وہ اس نیت سے تھوڑی کہ اللہ کے حکم کے خلاف میں کر رہا ہوں، بلکہ مقصد تو یہی تھا کہ یہاں پہ ہمیشہ رہنے کو مل جاوے. اور وہ بھی اس لعین ملعون شیطان کے کہنے کے اوپر کھایا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، جاؤ تم سب یہاں سے نکلو، ایک دوسرے کے تم دشمن رہو گے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے سپارے میں یہ بات لکھی ہے کہ اس درخت کے کھانے کے اوپر دو سزائیں ملی ہے، ایک ظاہری سزا اور ایک باطنی سزا. ظاہری سزا تو یہ ہوئی کہ وہاں سے نکال دیا جنت سے، اور باطنی سزا یہ ہوئی کہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنا دیے گئے. اہبطوا، یہاں سے نکلو، اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو، تم بعض کے دشمن رہو گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھکانہ رہے گا، اور ایک مدت مقررہ تک، ایک وقت تک تمہیں نفع اٹھانا ملے گا زمین کے اندر. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں تو مزے کی چیزیں تھی، جنت کے اندر کوئی محنت نہیں کرنے کی، جو چاہو مل جاتا تھا، اور ہضم بھی ہو جاتا تھا، نہ ٹوائلٹ جانے کی ضرورت، نہ پیشاب پانی کی ضرورت. کہا کہ لوہاری کا کام جو تھا وہ سکھا دیا گیا، اور کھیتی کیسے کی جائے گی وہ بھی بتا دیا گیا، زمین میں جا کے کھیتی کرنا ہے.
اب زمین پر اتارا کیوں تھا؟ سیدھی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا اور یہ ہونا تھا۔ وہ ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح اور حضرت آدم علیہ السلام کی روح یا ان کی دونوں کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہی تو ہیں کہ جنہوں نے دانا کھا لیا اس لیے زمین پہ آنا پڑا اور جنت سے نکالے گئے ہم لوگ۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ تم وہی تو نبی ہو جن کے اوپر تورات اتاری گئی اور اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس طرح کا ہوگا، ہوا تو یہ تو اللہ کا پہلے سے فیصلہ تھا جو ہونا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اپنی حجت کے اندر غالب رہے، بھئی وہ تو طے تھا اللہ کی طرف سے۔ تو زمین پر کیوں اتارا گیا اس کی ایک روایت، اگرچہ علامہ آلوسی راضی تو نہیں ہے اس روایت سے صحت سے، لیکن انہوں نے لکھی ہے تو میں بھی نقل کر دیتا ہوں۔ اب اس روایت کا مقام کیا ہے واللہ علم۔ حجت الاسلام امام غزالی علیہ الرحمہ کے حوالے سے اجوری نے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کو کھا لیا تو پیٹ کے اندر ایک حرکت پیدا ہوئی، کس کے لیے؟ جو پیٹ میں گیا تھا اس کو نکلنے کے لیے۔ لیکن جنت کے اندر کوئی جگہ تو ایسی بنائی نہیں تھی، اور کوئی چیز جنت میں ایسی تھی بھی نہیں کہ جس کو کھانے سے یہ حاجت پیش آتی، صرف یہ درخت ہی ایسا تھا کہ جس کے کھانے سے یہ حاجت پیش آ سکتی تھی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا کہ اس کو مت کھانا۔ اب کھا لیا، پیٹ میں حرکت ہوئی کہ نکالو جو پیٹ میں چیز ہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں گھومنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا کہ خطاب کرو، ان سے پوچھو کیا چاہتے ہو یہ آدم۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ جو تکلیف دہ چیز میرے پیٹ میں ہے میں اس کو نکالنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھو کس جگہ پہ؟ فرش کے اوپر یا تخت کے اوپر یا نہروں میں یا درختوں کے نیچے؟ کوئی جگہ دیکھتے ہو جنت کے اندر جو اس کی صلاحیت رکھتی؟ جاؤ زمین کے اوپر، یہ سب وہاں ہوگا۔ لیکن آلوسی نے اس روایت پہ لکھا کہ ان انا لا ارى لهذا الخبر صحہ، میں اس روایت کی صحت کو نہیں مانتا ہوں، سمجھتا نہیں ہوں کہ صحیح ہو۔ اور ایک اور روایت انہوں نے نقل کی محمد ابن قیس کے حوالے سے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب درخت سے کھا لیا، اب چاہے گیہوں کا ہو یا کسی اور کا، جو بھی وہ اس درخت شجر ممنوعہ سے کھایا، تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ آدم کیوں کھایا اس درخت سے؟ میں نے تو تمہیں منع کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اطعمتنی حوا، مجھے تو حوا نے کھلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حوا تو نے کیوں کھایا، کیوں کھلایا آدم کو؟ حوا علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو وہ سانپ نے کہا تھا۔ سانپ سے پوچھا بھائی تو نے کیوں اس کو حکم دیا کہ کھاوے؟ کہ مجھے ابلیس نے حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا کہ سنو اب کیا ہے کہ حوا تجھے ہر مہینے خون آئے گا، ہر مہینے تجھے بلیڈنگ ہوگا، تو نے اس درخت کو جیسے کنالود کیا ہے تو پھر تمہیں بھی ہوگا۔ اور سانپ کو کہا تیرے پاؤں ہم کاٹ دیتے ہیں، تو زمین کے اوپر اپنے چہرے کے بل چلے گا، اور جو کوئی ملے گا تیرے چہرے کو زخمی کرے گا، اور ابلیس تو ملعون ہے ہی، تیرے پر تو لعنت برسائی گئی ہے۔ خیر یہ روایت ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب یہ کون کس کا دشمن رہے گا اس میں بھی مختلف روایات ہیں۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ آدم اور حوا اور ابلیس ان تینوں کو کہا گیا ہے، اور بعضوں نے یہ کہا کہ آدم اور حوا اور ان دونوں کی اولاد کو حکم دیا کہ اہبطوا، سب اترو یہاں سے، کیونکہ پشتوں کے اندر تو تھے ہی، آدم علیہ السلام کی پشت میں ساری ذریت تھی، تو سب کو کہا گیا کہ اترو، یا تینوں کو کہا گیا، آدم حوا اور ابلیس تینوں کو کہا، یا پھر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس میں سانپ بھی شامل ہے، اس کو بھی کہ چاروں کو کہا گیا کہ اترو۔
بعضکم لبعض عدو، سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، شیطان ہمارا بڑا پرانا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھہرنا ہوگا، ٹھکانا ہوگا، اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہوگا۔ زمین تمہاری آرام گاہ یا قرار گاہ ہوگی اور فائدہ اٹھانے کی جگہ ہوگی، ایک جب تک حضرت انسان کی عمر ہے وہاں تک اس کو وہاں رہنا ہوگا۔ آدم علیہ السلام کو غم تھا کہ زمین پر تو رہیں گے لیکن پھر جنت میں واپسی ہوگی کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، فرمایا کہ اس میں تم زندہ رہو گے، اسی میں تم مرو گے، اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ یعنی تمہارا اصل مسکن جو ہے معتاد، وہ زمین رہے گی۔ ہاں اگر عادت کے خلاف اگر اللہ تعالیٰ کسی کو زمین سے اٹھا لے وہ الگ بات ہے، اس کی نفی نہیں ہے۔ یہاں عادتاً حضرت انسان کو زمین میں رہنا ہے، یہ اس کا ٹھکانہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو خرق عادت، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو یہ آیت اس کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی، علامہ عثمانی لکھتے ہیں کہ ایک آدمی زمین کے اوپر رہتا ہے لیکن کچھ گھنٹوں کے لیے ہوائی جہاز میں سوار ہو کے اوپر اڑ رہا ہے، تو کیا یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ زمین سے چلا گیا، یا یہ کہ وہیں پر اگر وہ مر گیا تو پھر فیہا تحیون و فیہا تموتون ومنہا تخرجون، اس کے تو خلاف نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی قال فیہا تحیون و فیہا تموتون ومنہا تخرجون، جب آدم علیہ السلام نے یہ سنا تو اطمینان ہوا کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ومنہا تخرجون، وہاں سے تم نکالے جاؤ گے زمین سے، تو اطمینان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز چاہے پروگریس، ترقی کی ہو، انتی کی ہو، وہ بغیر قد و کاوش کے حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ نے جو کچھ بھی مقرر کیا ہے اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہاں، امام قشیری کے حوالے سے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ کیا اچھی بات کسی نے لکھی کہ آدم علیہ السلام نے صبح کی تھی اس حال میں کہ وہ مسجود ملائکہ بنے۔ فرشتوں نے تو نہ کہا تھا کہ ان کو مت پیدا کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، پھر پیدا کیا، یعنی محسود ملائکہ ہوئے، پھر مسجود ملائکہ ہوئے۔ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرب کا تاج رکھا، آدم علیہ السلام کے بدن پر اعزاز عزت کا لباس رکھا، اور آپ کے کمر کے اندر قرب کا پٹکا رکھا، گردن کے اوپر قرب کا قلادہ اور ہار رکھا۔ مخلوق میں سے کوئی بھی آدم علیہ السلام کے اس مقام تک نہ پہنچ سکی۔ ہر وقت آج یا آدم اس طرح کی پکاریں آتی تھی۔ یہ تو صبح میں ہوا، ابھی شام نہیں ہوئی تھی کہ وہ لباس بھی لے لیا گیا اور مکان بھی بدل دیا گیا۔ ایک گناہ کی نحوست کی وجہ سے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معصیت کی وجہ سے ساری چیزیں لے لی۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم صبح سے شام تک کتنی معصیتیں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا، یہ ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ کوئی دنیا کے اندر امر نہیں ہے، سب کو یہ دنیا ایک نہ ایک دن چھوڑنی ہے۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، تم اس زمین میں زندگی گزارو گے، یعنی تمہارا
جو معتاد مسکن ہے، اصلی مسکن ہے، وہ یہ زمین ہے۔ انسان تو ایسے بھی زمین سے بنا تھا، مٹی سے بنا تھا، اس کو مٹی میں بھیج دیا گیا۔ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور اسی میں موت آنے والی ہے، اور موت کے بعد پھر اسی میں دفن کیا جائے گا، وہاں سے نکالا جائے گا، جیسے کہ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، ہم نے زمین ہی سے تمہیں پیدا کیا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی سے دوبارہ ہم تم کو نکالیں گے۔ ہمارے عزیزو، جب کسی میت کو مٹی ڈالو اس وقت ان چیزوں کا استحضار ہونا چاہیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اور جو مٹی ڈال رہے ہیں اس میں اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے جو پہلے سے اس کا فیصلہ تھا وہ ہوا، آدم علیہ السلام سے وہ چک بھی ہوئی، اور اس چک کا باعث ایک عورت بنی، اسی لیے عورتوں کو ہر مہینے حیض آتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہوگا کہ آدم علیہ السلام نے کھایا تو ان کو تو کوئی سزا ملی نہیں، ارے ان کو وہاں سے نکالا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مہینے کے اندر جو تکلیف آتی ہے عورت کو، اس میں مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ عورتوں کے جو دن آتے ہیں ان دنوں کے اندر کتنی ان کو تکلیفیں آتی ہے، کتنی پریشانیاں ہوتی ہے، بدن کا کمزور ہو جانا، بدن کا ایک بہت بڑا حصہ، خون کا ایک حصہ نکل جانا، یہ بڑی تکلیف ہے۔ ہم لوگ سوچیں کہ ایک چک ہوئی تھی، اس چک کی وجہ سے کیا کیا تکلیفیں آئی، ہم لوگ اپنے گناہوں کو سوچ کر روئیں اور اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے بھی غفور الرحیم ہے، تواب ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اس لیے گناہوں سے کبھی بھی ایک تو جرأت نہ کرے کہ ارے کچھ نہیں ہوتا ہے، کرتے رہو، جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر کوئی دیکھا نہیں جاتا۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ گناہ کے اوپر بہت زیادہ ہمت اور جرأت نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے ہر غلطی کا اقرار ہونا چاہیے۔ شیطان غلطی کیا لیکن اپنی غلطی کو اس نے غلطی نہیں سمجھا، آخر اس کی کئی سالوں کی عبادتیں برباد ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے تو کوئی اس وقت عبادت نہیں کی تھی، ایک غلطی ہوئی لیکن توبہ اور استغفار، انابت اللہ، اپنی غلطی کا اقرار اور اعتراف، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق دے اور قرآن مجید سے لگاو عطا فرمائے۔ دیکھیے قرآن مجید کتنی بڑی دولت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا علوم رکھے ہیں۔ یقیناً یہ ہماری بدقسمتی ہوگی ہم مسلمانوں کی کہ ہم قرآن مجید کے معانی کو نہ سمجھیں اور اس کی فکر نہ کریں کہ ہم دیکھیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام پاک کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور قرآن مجید کے ساتھ موت تک وابستگی رکھے۔ عید و آزمن و جملہ جہاں امین، بات واخر دعوانا الحمدللہ رب